وَأَوْحَيْنَا إِلَى موسیٰ، اور وحی کی ہم نے موسیٰ کی طرف، ان اسری بعبادی، یہ کہ راتوں رات لے چل میرے بندوں کو. اسری کہتے ہیں راتوں رات لے جانا. انکم متبعون، بے شک تم پیچھا کیے جاؤ گے. گھبرانا نہیں، پیچھا تو تمہارا ہوگا، وہ تمہارے پیچھے آئے گا. کون پیچھے آئے گا؟ فرعون. فَأَرْسَلَ، تو بھیجا فرعون نے، فی المدائن حاشرین، شہروں میں اکٹھا کرنے والوں کو. اس نے اپنی فوجوں کو اکٹھا کرنے کے لیے حاشر بھیجے، جیسا کہ اس نے جادوگروں کو بلانے کے لیے بھیجے تھے. فوج کو اکٹھا کرنے کے لیے حاشرین کو بھیجا. اصل میں فی المدائن جو ہے نا، اس کی تقریباً 12,000 بستیاں تھیں جس میں اس کی حکومت تھی. 12,000 بستیوں میں اس کی حکومت تھی فرعون کی. اب اتنی اس نے فوج بلا لی، ہر جگہ کی آرمی اس کے پاس آ گئی. آپ دیکھیں یہ کس کے مقابلے پہ بلا رہا ہے؟ ایک چھوٹے سے غلام طبقے کے لیے. غلاموں کی کیا طاقت ہوتی ہے؟ ان کے پاس تو نہ کوئی ہتھیار، نہ کوئی فوج جیسی طاقت. لیکن اس نے کہا کہ ساری جگہ کی آرمی آ جائے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی فوجوں سمیت غرق کرنا تھا. ان ہؤلاء، بے شک یہ لوگ، لشرذمۃ، البتہ ایک گروہ ہیں، قلیلون، تھوڑے سے. اگر تھوڑے سے ہی گروہ ہیں تو پھر اتنی بڑی فوج بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ خود کہہ رہے ہیں لشرذمۃ، یہ شین را ذال میم ربائی ہے. پھٹے پرانے کپڑے کو کہتے ہیں. شرذمتن جو ہے پھٹے پرانے کپڑے کو کہتے ہیں. ناتواں اور بےکس لوگوں کی جماعت کو بھی کہتے ہیں. ناتواں یعنی کمزور، بےکس لوگوں کی جماعت کو بھی کہتے ہیں. اب یہ جو بنی اسرائیل کی تعداد تھی، کچھ روایات میں تو آتا ہے 6 لاکھ تھی، لیکن کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آل یعقوب تھے، یعنی یہ بنی اسرائیل جو تھے، یہ ہر قبیلے میں تقریباً 12,000 افراد تھے. آل یعقوب کے ہر قبیلے میں تقریباً 12,000 افراد تھے، اور ان کے قبیلے بھی 12 ہی تھے، اور یوں ملا کے ان کی تعداد تقریباً 1,44,000 بنتی ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے 1,20,000 بنتی ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے 6 لاکھ بھی بنتی ہے. واللہ اعلم بالصواب. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کی اصل تعداد کیا تھی. لیکن اس جملے سے، فرعون کے اس جملے سے، ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل بہت تھوڑے سے تھے اس کی فوج کے مقابلے میں. وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، لنا ہمارے لیے، لغائظون، البتہ غضبناک کرنے والے ہیں. انہوں نے مجھے غصہ دلایا ہے. فرعون کہتا ہے کہ یہ تو بہت تھوڑے سے لوگ ہیں اور انہوں نے مجھے غصہ دلا دیا ہے. یعنی میری اجازت کے بغیر ان کا یہاں سے فرار ہونا میرے لیے غیظ و غضب کا باعث ہے. میری اجازت کے بغیر گئے کیسے؟ اس لیے مجھے سخت غصہ ہے ان پر. وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَجَمِيعٌ، البتہ سب، حاذرون، احتیاط برتنے والے ہیں. صورتحال ہمارے کنٹرول میں ہے، ہم پوری طرح سے محتاط ہیں. حذرہ کہتے ہیں ڈرنے کو، اور ڈر کر محتاط ہونے کو. تو یہ کہتے ہیں ہم پوری طرح سے تیار ہیں لڑنے کے لیے. ایسا لگتا ہے اس کے دل میں کہیں ایک خوف تھا بنی اسرائیل کو لے کے، بٹ ایک غلام جماعت کو جانے دیتا. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ، تو نکالا ہم نے ان کو باغات سے. نمبر 1 لگا دیں، اپنے باغوں سے گئے. وَعُيُونٍ، اور چشموں سے بھی گئے. ایسی پانی کی فراوانی تھی، ایسے باغات تھے، سب ہی سے گئے. وَكُنُوزٍ، اور خزانوں سے، بھرپور خزانے تھے فرعون اور اس کی قوم کے پاس، اس سے بھی گئے. وَمَقَامٍ کریم، اور عزت والی جگہ سے. سارے فرعونی یہ سب چھوڑتے ہوئے جا رہے تھے. کیا کیا کچھ اللہ نے ان کو دے رکھا تھا. من جنات وعیون وکنوز ومقام کریم. کذالک، اسی طرح، وَأَوْرَثْنَاهَا، اور وارث بنایا ہم نے ان کا، بنی اسرائیل کو. بنی اسرائیل ان سب چیزوں کی وارث بنی. بلکہ فلسطین کی زمین بھی انہی کو ملی، بنی اسرائیل کو ہی ملی. فَأَتْبَعُوهُمْ، تو انہوں نے پیروی کی ان کی.
فرعون اور فوجیوں نے پیروی کی ان کی یعنی بنی اسرائیل کی، پیچھا کیا، جو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا چکے تھے کہ یہ فرعون کا لشکر تمہارا پیچھا کرے گا. مشرقین صبح سویرے. وہ کب نکلے تھے؟ رات کو. یہ صبح نکلا. یہ کہہ کے کہ کیا مسئلہ ہے، ہمارے پاس تو اتنی تیز ترار فوج ہے، ایسی تیز ترار سواریوں کے ساتھ ہے، ہم صبح بھی نکلیں گے تو ہم ان کو پا لیں گے. حالانکہ بنی اسرائیل رات کو نکلے تھے، لیکن اس نے نکلنے کا فیصلہ صبح کیا کہ صبح بھی نکل کے ہم ان کو پکڑ لیں گے. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ. مشرقین کہتے ہیں ارلی مارننگ، شروق سورج کے نکلنے کو کہتے ہیں. اشراق بھی اسی سے یہ ہے، جب سورج نکل جائے اور روشنی پھیل جائے، اس ٹائم پر یہ نکلا، اشراق کا وقت تھا. فلما پھر جب تَرَأَ الْجَمْعَانِ آمنے سامنے ہو گئی دو جماعتیں، یعنی یہ موسیٰ اور ان کی قوم، فرعون اور فرعون کا لشکر، یہ سب آمنے سامنے ہو گئے. قال اصحاب موسیٰ، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، انا لمدرکون، اب تو ہم مارے گئے، اب تو ہم دھر لیے جائیں گے، پا لیے جائیں گے. آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون تھا. کہا اب تو موت سامنے ہی نظر آ رہی ہے. بالکل سمندر کے کنارے پہ یہ کھڑے تھے اور پیچھے سے فرعون کا لشکر آتا دکھائی دیا. قال کلا، کہا ہرگز نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے. سیہدینی، وہ میری رہنمائی کرے گا. کیسا توکل تھا حضرت موسیٰ کو، کیسا پختہ ایمان تھا، یقین تھا اللہ رب العزت پر کہ میرا رب میری رہنمائی ضرور کرے گا. آگے بے شک سمندر ہے، پیچھے بے شک فرعون ہے، لیکن اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم محفوظ رہیں گے. یہ بھی یقین کی کیفیات یا ایمان کی پختگی یا توکل، یہ معرفت الہی سے ہی آتا ہے. اب آپ دیکھیں انہی خوبیوں کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام چنے گئے تھے. لیڈر کی صفت یہاں نظر آتی ہے، وہ ڈرتا نہیں بلکہ جو ڈر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی بہادر بنا رہا ہوتا ہے. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، تو وحی کی ہم نے طرف موسیٰ علیہ السلام کے، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ مار اپنا عصا سمندر پر. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ آپ کے پاس جو عصا ہے، ایسا لگتا ہے یہ عصا ملٹی ٹاسک تھا، کبھی سانپ بن جاتا تھا، کبھی چٹان پر مارا تو چشمے پھوٹ پڑے، اور کبھی سمندر میں مارا تو راستہ بن گیا. انہوں نے کہا ان اضرب بعصاک البحر. تو عصا میں کوئی خاص بات تھی؟ اصل اذن اللہ کا تھا. اس چیز کو سبب بنا کے بہت سے معجزات صادر ہو رہے تھے، وہ اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دیے گئے تھے. فن فلق، تو وہ پھٹ گیا. فکانا، پھر وہ ہو گیا. کلو، ہر، فرقن، ٹکڑا، کالطود العظیم، بڑے عالیشان پہاڑ کی طرح. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ہر قبیلے کا الگ راستہ بنا، ہر قبیلے کا الگ راستہ بنا، کیونکہ یہاں نا کلو فرقن. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ایک ہی راستہ بنا تھا جو بیچوں بیچ تھا، کافی کشادہ سا راستہ تھا، اور اتنا خشک ہو گیا تھا کہ نیچے کوئی دلدلی زمین بھی نہیں تھی. عموماً طور پہ آپ دیکھیں تو سمندر کے نیچے دلدلی زمین ہوتی ہے، اس میں آپ کا پیر دھنستا چلا جاتا ہے، لیکن یہ خشک راستہ، کشادہ راستہ بنا، اور پانی دونوں طرف ساکن ہو گیا، پہاڑ کی طرح جامد ہو گیا. لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ 12 راستے بنے تھے، 12 روٹس بنے تھے، اور ہر قبیلے کو ایک ایک راستہ دے دیا گیا. اور 12 نقیب بھی مقرر کیے تھے نا اسد موسیٰ نے ان میں. 12 نقیب، 12 سردار تھے، تو وہ اپنی اپنی فیملی کو لے کر چل رہے تھے. واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے. خیر، 12 راستے بنے تھے یا ایک بنا تھا؟ راستہ تو بنا تھا، جس کو انہوں نے پار بھی کیا، عبور بھی کیا. تو اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر نجات کی راہ پیدا کر دی. اور یہ ایسی بڑی نشانی تھی جن کو بنی اسرائیل کے ایک ایک بندے نے دیکھا، فرعونیوں کے ایک ایک بندے نے دیکھا. حجت تمام کر دی اللہ تعالیٰ نے، اتنا بڑا معجزہ ہوا تھا. وَأَزْلَفْنَا، اور قریب کر دیا ہم نے، ثَمَّ الْآخَرِينَ، اس جگہ دوسروں کو. وَأَزْلَفْنَا کا جو لفظ ہے زلف سے نکلا ہے، چہرے کے قریب ترین بالوں کی لٹ کو زلف کہتے ہیں.
یعنی وہ بھی قریب آ گئے، جو فرعون اور فرعون کا لشکر تھا وہ بھی قریب آ گیا. وَأَزْلَفْنَا، اور قریب کر دیا ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، ثم الآخرین، اس جگہ دوسروں کو. آخرین سے مراد یہاں پر فرعون اور اس کا لشکر ہے، کہ پھر دوسرے لوگ بھی سمندر کے قریب ہم نے کیے. اللہ نے اس کے دل میں ڈالا کہ میں اب ان کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتا، ورنہ یہ کہہ کر بھی واپس جا سکتا تھا کہ ٹھیک ہے پار کر گئے ہیں، خیر ہے ہم واپس چلتے ہیں، لیکن یہ واپس نہیں گیا، اللہ نے اس کے دل میں ڈالا تھا. تو معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے نجات کی راہ پیدا کر دی تھی. بنی اسرائیل تو خیریت سے اس راستے سے گزر گئے اور دوسرے کنارے پہنچ گئے. اس وقت فرعون نے اپنے لشکر کو اس راستے پر گزرنے کے لیے حکم دیا، اور اسی وقت جب یہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیلی پورا یہ راستہ پار کر گئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں شاید ہی آیا ہو کہ میں اپنا عصا واپس سمندر پہ ماروں تو سمندر واپس اپنی اصلی حالت میں آ جائے تو فرعون ہم تک نہ پہنچ سکے. لیکن ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے سورہ دخان میں. سورہ دخان کی آیت نمبر 24 میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی کی تھی جب یہ سمندر پار کر گئے تھے اپنی قوم کے ساتھ. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، چھوڑ دو سمندر کو جیسے یہ ہے. کیونکہ سمندر کا اس حال میں پڑے رہنے کی وجہ سے فرعون جرأت کر گیا اس کے اندر اپنے لشکروں سمیت جانے کی. تو اللہ تعالیٰ کی اس کے پیچھے یہ حکمت تھی کہ ایک تو اللہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائے، اور دوسرا اس ظالم قوم کو سمندر میں غرق کر دے. یہ دونوں حکمتیں تھیں اللہ تعالیٰ کی. اسی لیے اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی کی تھی کہ آپ سمندر کو جس حالت میں ہے ایسے چھوڑ دیجئے. ہو سکتا ہے حضرت موسیٰ کے دل میں آیا ہو، اور بہت نارمل ہے کہ ایسا آ سکتا ہے کہ سمندر واپسی اسی حالت میں آ جائے تو ہماری تو جان چھوٹی فرعون سے اور اس کے لشکر سے. لیکن اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے یہ آئے پیچھے، اور بیچ سمندر میں پہنچ کے ہی اللہ تعالیٰ پھر سمندر کو خود حکم دیتے ہیں اور سمندر اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے، اور یہ بیچوں بیچ آ کے غرق ہو گئے. وَأَنْجَيْنَا، اور نجات دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور جو بھی اس کے ساتھ تھے، سب کے سب کو، یعنی آخری بندہ بھی بچا لیا گیا بنی اسرائیل کا. ثم اغرقنا الآخرین، اور دوسروں کو ہم نے غرق کر دیا. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے، اور وہ نشانی یہ ہے کہ ایک ہی دن ایک قوم کے لیے نجات بنا، اور ایک ہی دن ایک قوم کے لیے بربادی کا دن بنا. ایک ہی راستہ ایک قوم کو نجات کا سبب بن گیا، ایک ہی راستہ ایک قوم کے غرق ہونے کا سبب بن گیا. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثریت ایمان نہیں لاتی. وان ربک لہو العزیز، بے شک رب تیرا البتہ زبردست ہے. اب یہاں پر اللہ زبردست ہے، اللہ نے انتقام لیا قوم فرعون سے، اور الرحیم، رحم فرمانے والا ہے قوم موسیٰ کے لیے. یہ دو آیات پھر ایک واقعے کے اختتام پر آ رہی ہیں. جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ شاید شعر و شاعری کے انداز میں بات کی گئی کیونکہ سورہ شعراء ہے اس لیے، حالانکہ قرآن شاعری نہیں ہے. دوسرا، یہ مرکزی مضمون ہو سکتا ہے. تیسرا، یہ خلاصے کے طور پر بھی ہے. اللہ تعالیٰ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ حق حق ہے اور باطل باطل ہے. آپ دیکھیں کہ جیسے سورہ فرقان آپ نے لاسٹ پڑھی، سورہ فرقان کے بعد مزید فرقان واضح کیا جا رہا ہے کہ کون صحیح تھا تو اس کا انجام کیا ہوا، اور کون غلط تھا تو اس کا انجام کیا ہوا. سو اللہ کی جب صحیح معرفت آ جاتی ہے، اللہ رب العزت پر جب صحیح طور پر ایمان آ جاتا ہے تو پھر بھروسہ بھی اتنا ہی مضبوط ہو جاتا ہے. اور اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ ہی اللہ کی مدد کا سبب بنتا ہے. آپ کو، مجھ کو جتنا اللہ پر بھروسہ ہوگا اتنی اللہ کی مدد آئے گی. آپ نے سیرہ میں جنگ بدر کے بارے میں پڑھا تھا. اللہ نے تیسرے آسمان کے فرشتوں کو اتار دیا ان کی مدد کے لیے. وجہ کیا تھی؟ ان کا ایمان ایسا تھا، ان کا بھروسہ اللہ پر ایسا تھا کہ ہم اللہ کے لیے نکلے، اب ہماری مدد اللہ کرے گا. تو جتنا جتنا انسان کے اندر معرفت الہی آتی ہے اتنا اس کے اندر توکل آتا ہے، اور توکل ہی اللہ کی مدد کا سبب بنتا ہے. اور دین کا کام ان سب احساسات کے بغیر نہیں ہو سکتا. جب تک اللہ کو پہچانیں گے نہیں، جب تک ایمان کی وہ کیفیات نہیں آئیں گی، بھروسہ تو پھر دور کی بات ہے، اور مدد تو پھر آتی نہیں.
تو دین کا کام بغیر توکل کے، بغیر ایمان کے، بغیر معرفت الہی کے نہیں ہو سکتا. تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء
وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری اپنی قوم کی رہنمائی کی اور سمندر ان کو پار کروایا تھا، یہ محل کی پرورش نہیں تھی. محل میں جو یہ پرورش پائے تھے ان سے ان کو یہ کام نہیں آ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں ایسے حالات پیدا کیے، پھر یہ ایسے مضبوط ہوئے کہ اپنی اتنے لاکھوں پر مبنی قوم کو بھی سمندر پار کروا گئے. تو بعض دفعہ ایسے حالات اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں لاتے ہیں کہ جس سے اللہ ہمیں مضبوط کر رہا ہوتا ہے اور کچھ کام ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے جو اس نے ہم سے مستقبل میں لینے ہوتے ہیں. تو اس لیے کبھی بھی زندگی میں آنے والی آزمائشوں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. بظاہر دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں مشکلات آ گئی تھیں، وہ محل میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اچانک سے ان کی زندگی بالکل پلٹا کھا گئی اور وہ مدین میں ایک محل میں پلا بڑا بچہ جو ہے وہ بکریاں چرا رہا ہے، اور اس بکریاں چرانے کے کام نے ان کو اس غلام قوم کی رہنمائی کرنے کے قابل بنا دیا. فرعون جو تھا یہ بحر قلزم میں غرق ہوا تھا جو مصر میں ہے. یہ سمندر جو تھا اس کا نام بحر قلزم ہے. تو آیات ساری واضح ہیں آپ کو؟ ٹھیک ہے جی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.